قوم, غریب قوم, دکھی قوم, کس طرح بنگلہ دیش جو ہم سے بچھڑ گیا اور ہم سے آگے چلا گیا, کس طرح وہ قومیں جو پاکستان سے بہت پیچھے تھی ہم سے آگے چلی گئی, ہم کیوں نہیں آگے گئے, ہم کیوں پیچھے رہ گئے. یہ وہ سوال جناب اسپیکر, چپتا ہوا سوال جو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اور پوری قوم پوچھتی ہے. 75 سال گزر گئے, ابھی تک ہم نے اپنا راستہ متعین نہیں کیا. آپ دیکھیے, مجھے بتائیں, آج سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب میں عدلیہ کے میرے دل میں بڑا احترام ہے, لیکن میں اس فلور پہ کھڑا ہوں, ایک منتخب نمائندہ ہوں, تو حق اور سچ کی بات اگر آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے جناب اسپیکر؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ زمانہ تھا جب ایک سابق چیف جسٹس جو دن رات سو موٹو لیتے تھے, آج 56 کمپنی کو سو موٹو کرو, اس کا کیس لگا لو, آج فلاں کیس اس کا سو موٹو لگا لو, آج فلاں کیس اس کا سو موٹو لگا لو. دن رات جو اپنا, میں نہیں باقی صوبوں کے بھی وزراء اعلیٰ کورٹوں میں جاتے تھے, عدالت اگر بلائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہمیں احترام سے جانا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, قطعاً کوئی دو رائے نہیں. لیکن جناب اسپیکر, اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر انصاف کی بنیاد پر کرنا ہوگا, حق کی بنیاد پر کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں, کسی کے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں, یہ ممکن نہیں جناب اسپیکر. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو حکومت ہے جس سے ہم نے قوم کی جان چھڑوائی, کرپشن کے حوالے سے میں نے نہیں کہا, اس ایوان نے نہیں کہا, بلکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا جناب اسپیکر کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن کا انڈیکس یا سطح پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئی, پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئی. جناب اسپیکر, میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں, اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے نہیں, یہ وہ برلن جو جرمنی میں ان کا ہیڈ آفس ہے, یہ انہوں نے کہا جناب اسپیکر. اور دوست ممالک کے ساتھ کیا ہوا, ترکی کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کیا, سعودی عربیہ کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کیا, ہم نے چین کے ساتھ کیا برتاؤ کیا, میں کس کس کی بات کروں. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے. او بھائی, جب آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مل کے آئے تھے تو یہ کس نے کہا تھا جناب اسپیکر کہ میں ایک اور ورلڈ کپ لے کے آیا ہوں؟ آپ کو یاد ہوں گے وہ الفاظ کہ میں ایک اور ورلڈ کپ لے کے آیا ہوں. یہ میں نے تو نہیں کہا تھا, بلاول بھٹو نے نہیں کہا تھا, یہ عمران نیازی نے کہا تھا. اور آج سب سے ہم نے تعلقات خراب کرا لیے, اور پھر کہتے ہیں جناب کہ جناب یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں. اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں, اس میں چھپانے کی بات نہیں. انہوں نے جناب ایک لیٹر لگا دیا, واٹس ایپ کیا کہ جناب ہم نے روس کو ہمیں سستا تیل دینے کی آفر کی. روسی حکومت نے تردید کر دی خود کہ ہم نے تو کوئی پاکستان کو سستا تیل دینے کی آفر کی ہے. جناب اسپیکر, پھر کابینہ میں میرے پاس فورن سیکرٹری آئے, پوری کابینہ میں انہوں نے سنا, کابینہ میں ہماری ویٹ کی میٹنگ چل رہی تھی, اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں روس سے گندم کی ہمیں آفر ہے. جناب اسپیکر, 3 ملین ٹن گندم شارٹ ہے, اور وہ کوئی آسمانی آفت وجہ نہیں ہے, کوئی خراب موسم اس کی وجہ نہیں ہے, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیماری اس کی وجہ نہیں ہے. وجہ صرف ایک ہے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر حکم دینا اور پورے پاکستان میں کچھ ہو جائے میری بلا سے. اگر میں ہوں تو پھر سب کچھ ہے, اگر میں نہیں ہوں تو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, پھر پاکستان بھی نہیں ہے. یہ ہے وہ ایٹیٹیوڈ جس نے پاکستان کو آج اس تباہی کی دہانی کھڑا کر دیا. جناب اسپیکر, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور اس میٹنگ میں مجھے فورن سیکرٹری نے پورے جو موجود تھے, انہوں نے کہا جی اپنا روس ہمیں دے رہا ہے گندم. میں نے کہا کہ اگر سستی ترین گندم ملتی ہے اور اعلیٰ کوالٹی ملتی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. ہم نے کہا کہ جناب ان سے بات کریں. جناب اسپیکر, اس بات کو 1.5-2 مہینے ہو گئے, میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ
میں نے ایک کابینہ میں بھی فالو کیا. میں نے کہا اگر G2G رشیا سے اگر ہمیں سستی گندم ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور میں نے ان ممالک کو بھی بتا دیا کہ بھئی ہم نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے, پاکستان کا انٹرسٹ دیکھنا ہے, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا انٹرسٹ دیکھنا ہے, اپنا فورن ایکسچینج بچانا ہے, خزانہ بچانا ہے. اگر سستی گندم ملتی ہے تو میں لوں گا, مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. جناب اسپیکر, صرف پرسوں آفر آئی جب ہم گندم 5 لاکھ ٹن ایک اور 3 لاکھ ٹن ایک خرید چکے, تو پرسوں آفر ان کی آئی G2G رشیا کے ساتھ, اور وہ میں نے ان کو کاؤنٹر آفر بھجوائی ہے جناب اسپیکر, اور ان کو کہا ہے کہ آپ ہمیں دیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ اور یہ ہماری قیمت ہوگی. رشیا کو میں نے کہا مجھے بتائیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, میں تو کہتا ہوں کہ وہ دن میرے لیے مر جانے کا دن ہے کہ مجھ پر یہ کوئی الزام لگائے کہ میں کوئی فورن ایجنٹ یہ ہیں, فورن اسٹوجز یہ ہیں. کیوں نہیں بتاتا چیف الیکشن کمشنر؟ جناب اسپیکر, چیف الیکشن کمشنر کیوں نہیں بتاتے, کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ 8 سال لگ گئے جناب اسپیکر, 8 سال لگ گئے, ابھی تک فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آیا. اس میں کیا چیز مانے ہے؟ جناب اسپیکر, میرا آپ سے بڑے ادب سے سوال ہے کہ 8 سال لگ گئے, اور وہ پیسہ فورن فنڈنگ کا اسرائیل سے میں نے تو نہیں منگوایا, وہ عمران خان نے منگوایا. ہندوستان سے پیسہ میں نے تو نہیں منگوایا, وہ عمران خان نے منگوایا. جناب اسپیکر, 8 سال سے وہ کسی نے نوٹس لیا, کسی نے سو موٹو لیا؟ 8 سال اندازہ فرمائیں آپ. جناب اسپیکر, اس پوری اپوزیشن کو میں یہاں پر پرسنل بات نہیں کروں گا, اجتماعی بات کروں گا اور قوم کی بات کروں گا, اس ملک کے مستقبل کی بات کروں گا. ان 4.25 سالوں میں وہ اوچھے کنڈے اختیار کیے گئے جس سے ایک مقصد تھا کہ پوری اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا جائے اور ان کا خدا نہ خواستہ نام و نشان مٹا دیا جائے, اور پھر وہ جو ہے کہ وہ کون ہے, وہ پھر وہ سڑکیں خالی اور سنسان مرزا یار پھرے, گلیاں ہو جو اپنا سنیا اور مرزا یار پھرے. یہ تھا اس کا, یہ اپنا شاخسا, یہ سوچ تھی اس کی, یہ اس کی تھنکنگ تھی, اور اس کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیا گیا. جناب اسپیکر, میں اگر یہاں پر اگر وہ راز کھول دوں تو یہ ایوان جو ہے وہ ورثہ حیرت میں مبتلا ہو جائے گا, لیکن وہ ایک ایسے راز ہے. ہاں, جب وہ وقت آیا, فورم آیا, تو میں بتاؤں گا. جناب اسپیکر, کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 8 سال یہ دن رات یہاں پر اپنا راگ لاپتا رہا, چور ڈاکو 4.25 سال. اور سن لیجیے جناب اسپیکر کہ ایک دھیلے کی کرپشن 4.25 سالوں میں کس سیاسی لیڈر جو کہ حزب اختلاف سے ان کا تعلق تھا, اس کے بارے میں یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے انہوں نے فیصلہ کروایا. مجھے آپ بتائیں, دل پہ ہاتھ رکھ کر جناب اسپیکر, میں آج دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ قوم کو میں نے وعدہ کیا تھا, اس قوم سے میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے ہمیشہ, میں ایک خطاکار انسان ہوں, لیکن میں آپ سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے رب کے فضل سے سچ بات کروں, غلط بات نہیں کروں گا. اور اگر ایسی بات ہوگی تو میں خاموش رہوں گا, آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا. جہاں اسپیکر, کس طرح دن رات جھوٹ بولا گیا, مجھے بتائیں کہ کرپشن, یہ میں آپ کو اس لیے بات آج کر رہا ہوں کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. مجھے بتائیں, جب چینی ایکسپورٹ کی گئی, ان کے زمانے میں 52 روپے چینی تھی, 52 روپے ایکسپورٹ کی گئی, اربوں روپے کی سبسڈی دی گئی. جناب اسپیکر, اربوں روپے کی سبسڈی, اور سبسڈی کے ساتھ اور مہربانی کی گئی کہ ڈالر اوپر جا رہا تھا, روپیہ نیچے جا رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا سادے الفاظ میں کہ اگر ڈالر 100 روپے ہے آج, تو 100 روپے ملے گا آپ کو اپنا اس کا ایکسپورٹ سے پروسیڈز. اگر ڈالر بڑھ گیا 105 ہو گئے تو 5 روپے اور آ گئے. وہ ڈالر بھی
بڑھتا گیا, روپے بھی نیچے جاتا گیا, سبسڈی بھی لیتے رہے, یعنی دونوں ہاتھوں سے قوم کو لوٹا گیا. اور پھر وقت آیا کہ چینی کی قیمت جناب اسپیکر وہ 110 روپے کلو تک جا پہنچی. اسی طریقے سے گندم کو لے لیں, گندم پہلے ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی, اربوں ڈالر پاکستان کس طرح برباد ہوئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ گیس, نیچرل گیس جب کوڑیوں کے بھاؤ بک رہی تھی $3 پر یونٹ, کسی نے اس طرف دھیان نہ دیا, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے تھے کہ جو جس طرح روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا, کوئی پرواہ نہیں تھی قوم کی. پرواہ ہوتی تو $3 فوراً کیچ کرتے اور کہتے کہ جناب لائیں $3 ہم فوراً خریدے اسپاٹ سے. اور اس وقت لانگ ٹرم ایگریمنٹ بھی $5 پہ ہو سکتا تھا. جناب اسپیکر, جنہوں نے بدترین مجرمانہ غفلت کی, میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں, اس وقت تو کسی نے نوٹس لیا جناب اسپیکر, کسی بھی ایک بات کا قطعاً کسی نے نوٹس نہیں لیا. اور جناب اسپیکر ملک کی معیشت تباہی کی طرف بڑھتی رہی. پھر IMF سے ایگریمنٹ کیا اور IMF کی ایگریمنٹ کی دھجیاں اڑائیں, خود ایگریمنٹ کیا اور دھجیاں اڑائیں اور پاکستان کو ڈیفالٹ کے بالکل کنارے لگا دیا. کسی نے نوٹس لیا کہ بھئی آپ ایک سوورن اسٹیٹ معاہدہ کرتا ہے, اس کی آپ وائلیٹ کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جناب اسپیکر بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی, بات بڑی دور تک جائے گی, بات نکلی ہے تو بہت دور تک جائے گی. جناب اسپیکر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر BRT پشاور, یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ اربوں روپے کے غبن ہوئے, اس میں اسٹے آرڈر لیے جاتے تھے وفاق اور KP حکومت مل کر, کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. ہیلی کاپٹر کیس بند ہوتا ہے, کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. اور وہ ٹورسٹ مقام کون سا ہے, وہ مالم جبا, اس کو جفا ڈال لیا نیب نے. اور اس کو جناب کہا کہ ہم یہ کیس بند کر رہے ہیں یا بند کیا جا رہا ہے, کسی نے نوٹس نہیں لیا. جناب اسپیکر آپ دیکھیں کہ, اور یہ بات حقیقت ہے, I am not here to indulge to any kind of political point scoring, but I am here before your honorable speaker to submit my submission to you for your kind consideration with facts. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو کہ حقیقت اور واقعات کے خلاف ہو. جناب اسپیکر مونس الہی کا کیس نیب بند کرتا ہے, کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. جناب اسپیکر یہ بالکل میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. اور جناب اسپیکر پارلیمان دیکھیے, اگر میری ذات کی بات ہو تو میں ایک طرف ہو جاؤں گا, میں کبھی اپنی ذات کی بات نہیں کروں گا. اس لیے میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ بیٹیاں گرفتار کی گئیں, بہنیں گرفتار کی گئیں, پھوپھیاں گرفتار کی گئیں, کسی نے کوئی نوٹس نہیں دیا. مگر وزیر اعظم کی سکی بہن, ان کی جو انڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں, چاہے وہ دبئی میں ہیں چاہے وہ امریکہ میں ہیں, اس کو خاموشی سے FBR سے اس کو NRO دلوا دیا جاتا ہے, کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. اسپیکر حضرت علی کا قول ہے, کفر کا نظام شاید زندہ رہ سکتا ہے, بے انصافی کا نظام زندہ نہیں رہ سکتا. جناب اسپیکر نہیں رہ سکتا. کفر کا نظام زندہ رہ سکتا ہے, بے انصافی کا نظام نہیں رہ سکتا. 75 سال گزر گئے, آج ہم اسی دائرے میں پھر رہے ہیں. ونسٹن چرچل کو پوچھا تھا کسی نے کہ بتاؤ کہ جنگ
जीतो गए या हारोगे, उसने कहा कि हमारी अदलिया आजाद है कि नहीं। उन्होंने कहा कि दिस इज इररिलेवेंट आंसर। उन्होंने कहा यही रेलेवेंट आंसर है कि अगर अदल है, इंसाफ है, आजादी है अदालतों में, तो इंशाअल्लाह बरतानिया जंग नहीं हारेगा। और वही उसने कहा कि आई हैव नथिंग बट ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। और बिलाखिर एक वो जुनूनी एडोल्फ हिटलर, देखिए जनाब स्पीकर, मैं यहां पर कोई गिरी हुई बात नहीं करूंगा, लेकिन एडोल्फ हिटलर की मिसाल आज पाकिस्तान में बहुत हद तक रेलेवेंट हो गई। उसने इंतखाबात में 33% वोट लिए थे और बाकी 2/3 जो जर्मनी की जो पार्टियां थी वो उन्होंने बाकी वोट लिए, 33% वोट लिए उसने। मगर अपने गोबल्स के साथ वो झूठ बोला, वो दरोगोई की, जमीन आसमान को बिला दिया, दिन रात झूठ बोला कि लोग झूठ को सच समझना शुरू हो गए। और वो जो बाकी पार्टियां थी वो एक अरसे तक वो महदूद हो गई, इररिलेवेंट हो गई। ये फैक्ट्स हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला? जंगे दोइम में जर्मनी को सफाई हस्ती से मिटा दिया। दे वर रेज्ड टू ग्राउंड। करोड़ों लोग लुकमा अजल बन गए, उनकी मईशत तबाह हो गई, उन्होंने उनकी जो मोटरवेज, बंदरगाहें सब खत्म हो गया और वो आजादी खो बैठे। और जो एलाइट्स थे उन्होंने वहां पर आके उन्होंने अपने फैसले सुनाए। यहां स्पीकर, मैं इस ऐवान को गवाह बनाकर कहता हूं और अपने रब जुल जलाल को गवाह बनाकर कहता हूं जिसके कब्जे में हम सब की जान है, अगर हमने आज सच को सच ना कहा और झूठ को झूठ कहा और कल्ट को हमने फॉलो किया तो अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान शदीद मुश्किलात में घिर जाएगा जनाब स्पीकर। फिर खुदा मेरे मुंह में खाक, फिर इस मुल्क की जो तारीख है वो जब मोरख लिखेगा तो फिर आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो उसके ऊपर जजमेंट देंगी। आज भी वक्त है, आज भी वक्त है जनाब स्पीकर कि हम हालात को कंट्रोल कर लें। एक ऐसा लाडला जिसको दिन रात दूध पिलाया गया, 15 साल दूध पिलाया गया और उसको ला के बिठाया गया। मैं अगर ये कहूं कि इदारे दिन रात उसके लिए वो काम करते थे कि आज हम सोचते हैं तो अकल हैरान होती है। जनाब स्पीकर 75 साल ना किसी को इस तरह की सपोर्ट मिली। और लिख लें आज की तारीख में मेरा यह बयान, आई होप आई कैन be proven wrong, but my inner instinct say that what I'm saying is going to be probably correct in times to come, कि ना इस तरह की मदद और सपोर्ट किसी को मिलेगी और उसके बावजूद भी पाकिस्तान का मईशत का जनाजा निकाल देना जनाब स्पीकर। और आज मुझे कहा जाता है कि जनाब 3 महीने में महंगाई बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ी जनाब। तेल की कीमतें और गैस की कीमतें जनाब स्पीकर मेरे इख्तियार में नहीं। और मैं बड़े अदब और इंकिसारी के साथ कहना चाहता हूं, इंतहाई अदब और इंकिसारी से और रब जुल जलाल से एक मरतबा नहीं करोड़ मरतबा उस माफी मांग के उसे कहता हूं कि मेरी शनाख्त, ये दोस्त, ये भाई और बहनें इस तरह करते थे कि जनाब ये ही इज अ डोअर, आई डोंट थिंक आई एम अ डोअर, मैं एक खादिम हूं कि जनाब ये शहबाज शरीफ आज कि ये जनाब डिलीवरी का ये मास्टर है, क्यों डिलीवरी नहीं हो रही? जनाब स्पीकर, एक तरफ दुनिया में तेल और गैस की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हूं, 3.5 पौने 4 साल का जो मलबा है, जो मईशत डबो दी गई, उसको हम दिन रात कोशिश करें मिलकर ठीक करने की, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, और सब मिलकर इस कश्ती को किनारे लगाने के लिए दिन रात कोशिश करें नाम स्पीकर। और फिर दिन रात ये बयान दिया जाए कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने वाला है, पाकिस्तान अल्लाह ना करे कि 3 टुकड़े हो जाएंगे। यह है वो नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? जो अपने
اپنے زوم میں ہوتا ہے, جو اپنی ذات میں بستا ہے, اپنی ذات کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا. انا پرست اور جو بھی آپ کہہ لیں, اپنی ذات میں وہ بستا ہے. یہ ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ اگر میں ہوں تو ٹھیک, ورنہ اللہ نہ کرے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. جناب اسپیکر, آج میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے اور اس معزز مہمان کے توسط سے میں 22 کروڑ عوام کو میں بڑے ادب سے ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھ لیں 3.5 مہینے ہو گئے اس حکومت کو, کیا ایک دھیلے کی کرپشن کا کوئی الزام لگا سکا؟ جناب اسپیکر, میں آپ کو خود نمائی کے طور پر نہیں, اس کولیشن گورنمنٹ کی ایک مثال بتاتا ہوں. جناب اسپیکر, اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ہمیں یوریا کی بڑی دقت ہو گئی آج سے 1.5 مہینہ پہلے, 2 مہینے پہلے. چین سے ہم نے درخواست کی, ان کی بڑی مہربانی, جب عالمی قیمتیں خام مال کی بھی کم نہیں آنے شروع ہوئی تھی, چین نے کہا ہم آپ کو 2 لاکھ ٹن دے دیتے ہیں. جی ٹو جی گفتگو ہوئی, آپ کی اس حکومت نے, جناب اسپیکر, سب نے مل کر $600 سے شروع ہوئی قیمتیں 500 پہ لے کے آئے. جناب اسپیکر, ابھی جو گندم ہے, ابھی 2 مہینے پہلے, جناب اسپیکر 1.5 مہینہ پہلے جو خریدا $500 پر ٹن, آج جناب اسپیکر یہ نہیں کہ قیمتیں تو کم ہوئیں, جو پچھلا ٹینڈر آیا وہ $440 پہ تھا, ہم نے انکار کر دیا. مجھے 1-2 میرے مصاحبوں نے کہا کہ دیکھیں رسک ہے, اگلا ٹینڈر لیں گے تو پتہ نہیں قیمت اس سے بڑھ جائے. تو کسی نے کہا کہ پھر شہباز شریف صاحب ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں, اور رب تعالیٰ کا اپنا بے پایا فضل و کرم ہے کہ جو ہم دوبارہ ٹینڈر آئے تو $404 پہ آیا. جناب اسپیکر, قیمتیں سے زیادہ ہو سکتی تھی, یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے. ہم نے کوشش کی, مل کر کوشش کی, رب تعالیٰ نے کرم کیا, اور ایک ڈالر اس قوم کی امانت ہے, $1 اس قوم کی امانت ہے. میں کس طرح $1 لٹا دوں اور کہوں کہ ہم ایک ششاک خرچی کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ جناب اسپیکر, اس کے مقابلے میں نے بتا دیا, میں ریپیٹ نہیں کر رہا, بٹ ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن, جب $3 گیس کی قیمت تھی, انہوں نے کہا کہ جہنم میں جاؤ, ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور آج گیس ہمیں ملتی نہیں, ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. تو جناب اسپیکر, کسی نے اس کا نوٹس لیا, کسی نے اس کا پوچھا؟ جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں اسی پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے کا اعلان کس نے کیا تھا؟ 2014 میں, 13 میں, 14 میں. اور عدالت عظمیٰ کی بلڈنگ میں گندے کپڑے کنوں نے لٹکائے تھے. اور یہ کس نے کہا تھا جناب اسپیکر کہ بجلی کے بلوں کو آگ لگا دو, ہنڈی سے پیسہ لے کے آؤ, ٹیکس دینا بند کر دو؟ جناب اسپیکر, کسی نے نوٹس نہیں لیا, سب چپ تھے. یعنی اتنی بڑی, دیکھیے جناب اسپیکر, اگر مجیب الرحمان, شیخ مجیب الرحمان مرحوم اگر ہار جاتا تو غدار کہلاتا, بیکاز نتھنگ سکسیڈ لائک سکسیس. جیت گیا تو ہیرو بن گیا. یہاں پر کہا جا رہا ہے ایک یعنی پارٹی کا لیڈر کہ ہنڈی سے پیسہ لاؤ, بجلی کے بل جلا دو اور ٹیکس مت دو. جناب اسپیکر, یہ کیا ہے؟ یہ اگر قانون اور آئین کی دھجیاں اڑانے کے مترادف نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی نے نوٹس نہیں لیا. جناب اسپیکر, جب چین کے ہمارے مہربان صدر جب تشریف لا رہے تھے ستمبر 2014 میں, تو جناب اسپیکر وزیر اعظم نے, پوری حکومت نے یعنی منتیں کی کہ بھائی اٹھ جاؤ یہاں سے ڈی چوک سے, 3 دن کے لیے اپنا کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں آ جائے گی. حتیٰ کہ مقتدر ادارے نے بھی اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کی. میں جانتا ہوں اس کو خود, کہ میں اس کا گواہ تو. رات میں پوری رات جاگتا رہا, جب مجھے رات کو 11 بجے چینی سفیر نے کہا کہ چیف منسٹر ہمارے پریزیڈنٹ کا دورہ مؤخر ہو گیا, اب نہیں آئیں گے. اس رات نیند نہیں آئی,
اس لیے نہیں کہ ہماری حکومت کو نقصان، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا نقصان ہو رہا تھا جناب اسپیکر. جو بجلی کے منصوبے لگنے تھے وہ 7 مہینے پہلے لگ جاتے اگر وہ معاہدہ 2014 میں سائن ہو جاتا، اور زراعت اور صنعت کو ترقی ملتی، ان کی چمنیوں سے دھواں نکلتا، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا. کسی نے نوٹس نہیں لیا جناب اسپیکر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دورہ معیار پر چل سکتا ہے؟ اور میں آپ کو جناب اسپیکر زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی دور کی بات نہیں جناب اسپیکر، دور کی بات نہیں، مارچ میں آپ کو اچھی طرح پتا ہے، آپ اس وقت ان بینچز پہ بیٹھتے تھے. مارچ میں جس طرح آئین شکنی کی گئی، ڈپٹی اسپیکر صدر پاکستان عمران نیازی نے مل کر جو دھوکے کے ساتھ اسمبلی توڑنے کی کوشش کی، عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی، بڑی اچھی بات کی انہوں نے، لیکن ان کو تو کسی نے نہیں بلایا. اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب اسپیکر وہ ایک کارروائی کرتے ہیں، ان کو بلا لیا گیا. جناب اسپیکر اس بات میں بحث میں نہیں جا رہا کہ اسپیکر کو عدلیہ بلا سکتے نہیں بلا سکتے، یہ قانون کے جو ماہر ہیں وہ بتا سکتے ہیں. کہہ میں یہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح نظام چلا کہ میں نے جس طرح بات کی کہ کس طرح ڈکٹیٹرز نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا اور کس طرح ملک دو لخت ہوا، اور کس طرح 72 سال ہم ایک دائرے میں وشیس سرکل میں چلتے آ رہے ہیں، اگر اس طرح معاملات چلتے رہے تو خدا نہ خواستہ قائد کی روح ہمیشہ کے لیے تڑپتی رہے گی. لاکھوں مسلمانوں کی روحیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنا گھر بار چھوڑ کر ہندوستان سے آئے اور اجر پجر کر پیدل، بیل گاڑی پہ، سائیکل پہ، اپنا ریلوے میں، کسی بس میں آئے اور راستے میں اپنے پیاروں کو شہید کروایا، کیا آج ان کے لہو کا ہم یہ احترام کر رہے ہیں؟ ان کو روحوں کو ہم یہ سکون پہنچا رہے ہیں؟ جناب اسپیکر میری بات آپ غور سے سن لیں کہ اگر اس ملک کے اندر اگر ہم نے سینکٹٹی، ایکوٹی، قانون اور آئین اور انصاف کو ہم نے آگے نہ بڑھایا تو پھر ہمیں تاریخ میں کوئی یاد نہیں رکھے گا، تاریخ کے اوراق سے ہمارا نام مٹ جائے گا خدا نہ خواستہ. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، جب ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن، اس نے تو انٹرویو دیا تھا نا، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں جناب اسپیکر. ڈی جی ایف آئی اے نے کہا، بشیر میمن نے، کہ مجھے عمران نیازی نے بلایا اور کہا کہ اپنا آصف زرداری، مریم نواز، اپنا خواجہ آصف، شہباز شریف، فلاں فلاں کے خلاف کیس کرو. میں نے کہا جی نہیں بنتے، میں نہیں کر سکتا. کسی نے نوٹس لیا جناب اسپیکر؟ یہ تو ہی از آن ریکارڈ، یہ تو کوئی دور کی بات نہیں، ہی از آن ریکارڈ. کسی نے بلا کے پوچھا؟ اور آج اگر عدالت عظمیٰ نوٹس لیتی ہے ایف اے کا تو ان کا اختیار بڑے شوق سے لیں، لیکن جناب اسپیکر عمران نیازی وہ ہے، ہماری، میری یا میرے خاندان کے یا ان لوگوں کی جو اس اقتدار میں بیٹھے ہیں، ان کی بیلیں حکومت کے آنے کے بعد نہیں ہوئی جناب اسپیکر. عمران نیازی کا دور تھا، اس زمانے میں بیلیں ہوئی اور میرٹ پہ ہوئی. اور جناب اسپیکر این سی اے کو میرے بارے میں کس نے لکھا تھا؟ وہ عمران نیازی اور شہزاد اکبر نے خط لکھا تھا. پونے دو سال اس کو انکوائری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے، میں بہت خطاکار انسان ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا، ایک دھیلے کی پاکستان سے کوئی کرپشن کا پیسہ انہوں نے چاروں سو، برطانیہ میں، آف شور، دبئی اور سوئٹزرلینڈ، پتہ نہیں کہاں انہوں نے پوچھا، فرانس، لیکن خدا کے فضل و کرم سے اس مالک نے، میں بہت خطاکار آدمی ہوں، اس نے عزت رکھی اور پاکستان کی عزت رکھی. انہوں نے پاکستان کا ڈیفڈ ہو یا کچھ اور ہو، پاکستان کی عزت کو داؤ پر لگانے کے لیے کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی. اور جناب اسپیکر پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان نیازی کی کابینہ میں یہ این سی اے کی میں نے اپنی بات کی
اور NCA کی دوسری بات واقعہ سناتا ہوں آپ کو, فیکٹ بیسڈ. 190 ملین پاؤنڈ NCA ریکوری کرتا ہے. یہ بات بہت غور طلب ہے جناب اسپیکر, آپ کی خدمت میں عرض کریں. 190 ملین پاؤنڈ کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 50 ارب 50 ارب روپے. یہ بتا رہے ہیں اگر ڈالر کہیں روپیہ بڑھ نہ گیا ہو تو 50 ارب بنتے ہیں. 50 ارب روپے, یہ سننے والی بات ہے. اور میں بطور وزیر اعظم یہ قوم کی امانت ہے جو میں آپ کے ذریعے قوم کو پہنچانا چاہتا ہوں. اور یہ سیکرٹ نہیں, راز نہیں ہے, تو کابینہ کا فیصلہ ہے. کابینہ میں یہ معاملہ اٹھا اور سیکرٹری کیبنٹ سے کابینہ نے پوچھا, بتائیے وہ جو عمران نیازی کے زمانے میں جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی اور محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے کہا تھا کہ وزیر اعظم یہ آپ ہم سے کیا فیصلہ دے رہے ہیں, اس لفافے میں ہے کیا؟ تو اس نے پھر سارا واقعہ بیان کیا جناب اسپیکر. اس نے کہا کہ کابینہ کی میٹنگ ختم ہو گئی تھی, آخری لمحات میں شہزاد اکبر صاحب اٹھتے ہیں اور وزیر اعظم کے کان میں کچھ خسر پھسر کرتے ہیں, اور وزیر اعظم اور ممبرز اپنا کابینہ کے اٹھ گئے تھے. ان کا بیٹھے یہ ایک ہے لفافہ, یہ آپ نے بس اس کو اوکے کر دیں. تو وہ جو محترمہ جو وزیر صاحبہ تھیں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آپ ہم سے کس بات کا فیصلہ کرا رہے ہیں؟ ان کا نہیں, یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے, آپ کر دیں. جناب اسپیکر, میں نے تو قانون نہیں پڑھا, قانون دان لیفٹ اینڈ رائٹ بیٹھے ہیں, دن رات قانون کی باتیں میرے کانوں میں کرتے ہیں, کوئی ادھر سے گزر جاتی ہے, کوئی ادھر سے گزر جاتی ہے. لیکن یہ تو ایک بڑا سیدھا سادہ ایک سمپل ایک فیکٹ ہے کہ مصطفیٰ امپیکس کیس میں عدالت عظمیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ وزیر اعظم کا فیصلہ وہ ہے جو کہ کابینہ کا فیصلہ ہے. اب جب یہ معاملہ آتا ہے کابینہ میں اور بند لفافے میں, میں تفصیل میں نہیں جا رہا, تفصیل اس کی بہت ہے, وہ آپ کو بتاؤں تو شاید آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. بند لفافہ, اس کے اوپر فیصلہ کابینہ سے لیا جاتا ہے کہ یہ بند لفافہ جو ہے اس کو آپ فیصلہ کر دیں, اس کے اندر جو بھی ہے آپ اس کو منظور کر دیں. کبھی دیکھتی آنکھ نے کبھی اس طرح کا منظر دیکھا تھا, سنتے کان نے کبھی اس طرح کا واقعہ سنا تھا کہ کابینہ فیصلہ کرے ایک بند لفافے میں. اور میں یہاں پر اگر اس بات کو دہراؤں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے. جو ابھی پریس کانفرنس میں محترمہ مریم نواز شریف نے کہی کہ خدا نہ خواستہ اس بند لفافے میں یہ فیصلہ کسی نے لکھا ہوتا کہ اللہ معاف کرے پاکستان کے نیوکلیر اثاثے بیچ دو, تو جناب اسپیکر وہ کابینہ کا فیصلہ تھا. یا پھر فلاں آدمی کو جا کے خدا نہ خواستہ قتل کر دو, یہ کابینہ کا فیصلہ تھا. یا فلاں کو لوٹ لو, یہ کابینہ کا فیصلہ تھا. یا اللہ معاف کرے کشمیر ہندوستان کے حوالے کر دو, یہ کابینہ کا فیصلہ تھا. سیکرٹری کیبنٹ نے کہا کہ جناب یہ لفافہ بند ہے, یہ میں آپ کی اجازت سے کھول رہا ہوں. وہ کھولا, پھر کابینہ نے سارا پڑھا, وہ ریسٹ از ہسٹری. جناب اسپیکر 50 ارب روپیہ, اور ان کو یہ جب وہ کھولا لفافہ تو اس میں ایک تھا کہ ان کو اجازت دے دیں. وہ کون یار, میں نام بھول جاتا ہوں نہ, وہ ARU کا کون تھا, شہزاد اکبر کو اجازت دے دیں کہ وہ جا کے NCA کے ساتھ معاہدہ کر لے. مجھے بتائیں جناب اسپیکر, میرے خلاف اگر NCA 5000, یہ تو 190 ملین پاؤنڈ تھا, 5000 پاؤنڈ بھی ہوتا تو شہزاد اکبر میرے لیے جا کے معاہدہ کرتا, اور پھر یہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں, نیشنل بینک کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے. میرے خلاف اگر 5000 پاؤنڈ خدا نہ خواستہ نکل آتا تو وہ سپریم کورٹ میں ڈالتے اور جا کے میرے حوالے سے جا کے معاہدہ کرتے, یا مجھے وہ کال کوٹری میں مجھے بھیج دیتے. جناب اسپیکر, کسی نے نوٹس لیا, کوئی سو موٹو, کوئی ایکشن. جناب اسپیکر 22 کروڑ عوام حیرہ ورطت میں ہیں, 22 کروڑ عوام پریشان ہیں کہ یہ کیا ملک ہے جہاں پر
اتنی بڑی دھاندلی ہو, اتنی بڑی کرپشن ہو اور دورے معیار ہوں اور وہاں پر کوئی انصاف دینے والا نہ ہو. جناب اسپیکر, یہ وہ دکھی دل کے ساتھ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کا میرے دل میں بہت احترام ہے. اگر عدل انصاف نہیں ہوگا تو یہ ملک خدا داد ملک پاکستان آگے نہیں چل سکتا. میں صرف دورے معیار کی بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر, ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کر رہا ہوں, اور میرا حق ہے کہ مجھے عوام نے, میرے حلقے نے منتخب کیا ہے, اس ایوان نے مجھے منتخب کیا ہے. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر اور اس ایوان کو گواہ بنا کر, آپ کو گواہ بنا کر, 22 کروڑ عوام کو گواہ بنا کر کہ حالات مشکل ضرور ہیں, چیلنجز مشکل ضرور ہیں. میں وہی شہباز شریف ہوں, وہی خادم ہوں, وہی خطا کار ہوں جس نے لاکھوں لیپ ٹاپس ذہین اور فتین بچوں اور بچوں کو دیے. ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف نہیں دی, لیپ ٹاپس دیے. میں وہی خادم ہوں نواز شریف کی قیادت میں جس نے پنجاب کے کسانوں کو سستی کھاد دی. میں وہی شہباز شریف ہوں جناب اسپیکر جس نے کسانوں کو ٹیوب ویلوں کے لیے سبسڈی دی. میں وہی شہباز شریف ہوں جس نے اسپتالوں اور دوسرے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر مفت ادویات دی اور اعلیٰ کوالٹی کی, جو وزیر اعظم کا بیٹا بھی کھائے اور ایک مزدور بھی کھائے اور یتیم کا بچہ بھی کھائے. میں وہی شہباز شریف ہوں جس نے سوکھے پینڈے سے پکی سڑکیں بنائیں. جناب اسپیکر, میں وہی شہباز شریف ہوں جس نے اللہ کے فضل و کرم سے یونیورسٹیاں بنائیں. میں وہی شہباز شریف ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 3 مہینے میں اپنا یہ پل بنا دیتا ہے, بچ کر رہو ورنہ پل بن جائے گا. میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ حالات مشکل ضرور ہیں, بہت چیلنجنگ ہے, لیکن خدا کی قسم اس ایوان کی مدد سے اور اللہ کی مدد سے اور آپ کے تعاون سے ہم پاکستان کو بنائیں گے, رضیم بنائیں گے انشاءاللہ. مقابلہ کریں گے, فسطائیت کا مقابلہ کریں گے, اس کی فسطائیت کا مقابلہ کریں گے, اس کی ذہنیت کا مقابلہ کریں گے, لیکن جھکیں گے نہیں. اس کے آگے سر جھکتا ہے, گردن کٹ سکتی ہے, کسی آگے جھک نہیں سکتی ماسوا اس ذات باری تعالیٰ کے. جناب اسپیکر, مجھے پتا ہے کہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے, بالکل میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ذمہ داری مجھے ملی ہے, جب تک مجھ پر میری پارٹی کے قائد اور ان قائدین کا اعتماد ہے, اس ایوان کا اعتماد ہے, میں اپنی کوشش کرتا رہوں گا. باقی نتائج جناب اسپیکر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں, انسان کے ہاتھ میں نہیں. انسان صرف کوشش کر سکتا ہے, اس سے آگے کچھ نہیں. گریٹ ڈپریشن بھی آیا تھا امریکہ میں 1930 میں, اور پریزیڈنٹ روزولٹ نے جو پلان کیا تھا, دنیا کا بدترین وہ ڈپریشن آیا تھا, اور وہاں پر بہت لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے اور لوگ گھروں میں بیٹھے تھے, بیماری تھی. اس سے بڑا چیلنج تو یہاں پر نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس چیلنج کو نپٹیں گے, اور جرمنی اور جاپان کی میں مثال کئی دفعہ دے چکا ہوں جناب اسپیکر, وہ انشاءاللہ یہ تمام مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اللہ نے چاہا تو ہم وہ کشتی ضرور ہماری اپنا پار لگائے گا, اگر ہم میں اتحاد رہا, ہم میں یکسوئی رہی, اور ہم میں یہ جذبہ رہا کہ ہم لڑیں گے, مریں گے, لیکن شکست نہیں مانیں گے, اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے, پاکستان کو قائد کا پاکستان بنائیں گے. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خود داری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان زندہ باد, قائد اعظم زندہ باد. 10 منٹ کا وقفہ کیا جاتا ہے جناب.